عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں پوری لگن سے مصروف عمل تھے، یہاں تک کہ اسے اپنے والد کی طرف سے زبردستی شادی کرنا پڑی۔ اپنی شادی کی رات عبداللہ بن عمر نے اپنی نئی دلہن سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی۔ اس نے اسے اجازت دی تو وہ نماز کے لیے چلا گیا۔ اللہ سے گفتگو کے خشوع میں وہ اپنی دلہن کے بارے میں سب کچھ بھول گئے اور فجر کی اذان تک نماز پڑھتے رہے۔ اگلے دن اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی دلہن کو پالے گا۔ دوسری رات اس نے اپنی بیوی سے ایک بار پھر درخواست کی کہ اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ پھر اپنی شادی کے بارے میں سب بھول گئے اور فجر تک نماز پڑھی۔ ایسا لگاتار 3 بار ہوا، یہاں تک کہ تیسرے دن عمر بن عاص اپنی بہو کا معائنہ کرنے آئے اور ان سے اپنے بیٹے عبداللہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے اسے سارا واقعہ سنایا۔ عمر بن عاص اپنے بیٹے کو گلے سے پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تاکہ اسے دوسروں کے اور ہمارے جسم کے ہم پر حقوق یاد دلائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مجھے خبر نہیں ہوئی کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو اور دن بھر روزہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ایسا نہ کرو، رات کو نماز پڑھو اور سو جاؤ، چند دنوں کے روزے رکھو اور چند دنوں کے روزے چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے اور تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب کی عمر دراز ہوگی اور اب کے لیے مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنا کافی ہے، کیونکہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھ جاتا ہے، یعنی گویا اپنے پورا سال روزے رکھے۔ میں نے زیادہ روزہ رکھنے پر اصرار کیا تو مجھے سخت ہدایت دی گئی۔ میں نے کہا میں اس سے زیادہ روزہ رکھ سکتا ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ہفتے 3 دن روزہ رکھو۔ میں نے کہا میں اس سے زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی داؤد کی طرح روزے رکھو۔ سال کا، یعنی وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھتے تھے، اسے مزید اجازت نہیں دی گئی۔ میں نے سیکھا کہ ہم میں سے ہر ایک کی مختلف صلاحیتیں اور کام کرنے کا جذبہ ہے۔ کبھی ہم دنیا میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ آخرت کو بھول جاتے ہیں، تو کبھی عبادت میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں جو حقوق عطا کیے وہ بھول جاتے ہیں۔ نہ ہی انتہا اچھی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف انسانوں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں اور یہی کافی ہے، کیونکہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اور ہم عبادت کو بڑھاپے کے لیے وقف نہیں کر سکتے اور اپنی جوانی کے لیے دنیا بھی نہیں رکھ سکتے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اس لیے ہم سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ توازن اگرچہ تلاش کرنا مشکل ہے، وہ چیز ہے جس کی تعلیم ہمارا مذہب دیتا ہے، اور اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ توازن قابل حصول ہے۔ یہ حدیث اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کی توجہ کہاں ہونی چاہیے تو آپ توازن حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا توازن قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مختصر کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟